نہیں ہوتا۔ رب عز و جل کی توحید کے بارے میں، اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں، اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ پہلی ہماری گفتگو ہوگی۔ پھر اس کے بعد اذان کا بھی جو روزانہ یہاں پر اذان مدنی چینل پر نشر ہوتی ہے، دی جاتی ہے، کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے، اس وبا سے بچنے کے لیے اللہ کریم ہماری سب کی اس وبا سے حفاظت بھی فرمائے۔ تو کچھ ابتدائی گفتگو، قبلہ مفتی حسان صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ابتدائی گفتگو میں چاہوں گا اس موضوع کے حوالے سے کچھ خلاصہ عرض کر دیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کا جو لغت کے اندر معنی ہے، یعنی ڈکشنری میں ہم معنی دیکھیں تو اس کا معنی بنے گا کہ جعل الشیء واحداً، یعنی کسی چیز کو ایک قرار دینا، ایک ماننا۔ تو اور اصطلاح کے اندر یعنی جو ہم شریعت کی روشنی کے اندر کہیں گے، توحید کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، یعنی صفات سے مراد جیسے اللہ کا رحمان ہونا، اللہ کا رحیم ہونا، اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا رازق ہونا، یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی وہ رزق عطا فرماتا ہے، وہ بندوں کو پیدا فرماتا ہے، ان تمام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد ماننا کہ اس کا ان معاملات میں کوئی بھی شریک نہیں اور کوئی اس کے مشابہ نہیں ہے، یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو واحد ماننا اور یہ تسلیم کرنا کہ اپنی ذات میں وہ تنہا ہے، نہ اس کی ذات کی طرح کوئی ذات ہے، نہ اس کی صفات کی طرح کوئی صفات ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس نے نہ کسی کو اس نے جنا ہے، نہ کسی سے وہ جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا اور اسی طرح اس کی صفات میں اس کو منفرد ماننا، متفرد ماننا کہ وہ خالق ہے تو حقیقی خالق وہی ہے، یعنی وہی پیدا کرتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ رازق ہے، وہ رزق دیتا ہے تو اس کے حکم سے ہی رزق ملتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ وہ مدد فرمانے والا ہے تو حقیقی طور پہ وہی مدد فرمانے والا ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی کسی چیز کو کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ شافی ہے، شفا دینے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز بھی، کوئی شخص بھی کسی دوسرے کو شفا نہیں دے سکتا۔ تو یہ آپ صفات کا لحاظ کرتے چلے جائیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا یہ توحید کہلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنے افعال میں بھی یہ تنہا ہے اور اس کا کوئی مشابہ، کوئی شریک اس معاملے کے اندر نہیں ہے، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ کچھ اگر شرک کے حوالے سے بھی، توحید کی ضد شرک ہے۔ ٹھیک ہے، شرک کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی دوسری ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح تسلیم کریں، جیسی اس کی ذات ہے ویسا مانیں، یا جیسی اس کی صفات ہے ویسا مانیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، وہ اس کا کوئی یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اب کوئی کسی بھی ہستی کو ایسا مانے کہ وہ خود سے ہے، ہمیشہ سے وہ ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ رہے گا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو اس کو شرک کہا جائے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی ہستی کہ جو اپنے وجود میں کسی دوسرے کی محتاج نہیں، کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہو اور اس کی وجہ سے ہر چیز پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز کا وجود ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز موجود ہے۔ تو ایسی ذات کو واجب الوجود کہا جاتا ہے، یعنی جس کا ہونا ضروری اور جس کی وجہ سے ہر چیز موجود ہے۔ اور ایسی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ وہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خود سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وجہ سے سب ہے کہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ تو اب اگر کوئی دوسرے کو اس طرح مانے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی واجب الوجود ہے کہ وہ خود سے ہوا اور وہ خود سے دوسروں کو پیدا کرتا ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ شرک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ معبود برحق ہے،
وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جا سکتی ہے تو یہ شرک کے دائرے کے اندر بندہ آ جائے گا، اس کو شرک کہا جائے گا۔ اسی طرح صفات کے اعتبار سے آپ آ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رزق دینے والا ہے۔ اب اگر کوئی کسی کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جو مجھے رزق دے رہا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ اس کو رزق پہنچاتا ہے، ذریعہ اور سبب بنتا ہے، اب وہ اس کو حقیقی رازق سمجھتا ہے، حقیقی رزاق سمجھتا ہے کہ مجھے رزق دینے والا ہے یہی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر، تو نعوذ باللہ یہ شرک ہو جائے گا۔ کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے مدد کرتا ہے، چاہے وہ ما فوق الاسباب کرے چاہے ما تحت الاسباب کرے، یعنی عام طور پہ جو مدد کی جاتی ہے وہ کرے، یا عام طور پہ جو مدد نہیں کی جاتی اس سے ہٹ کر، جو انسان کے عام طور پہ بس میں نہیں ہوتی اس سے ہٹ کر مدد کرے، اس کے بارے میں اگر کوئی یہ اعتقاد اور یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ مدد ہو سکتی ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر دنیاوی اعتبار سے یہ لے لیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ اپنی بیماری کا علاج اس سے کرواتے ہیں، ڈاکٹر نے آپ کا علاج کیا، آپ کی مدد کر کے آپ کی بیماری دور ہو گئی۔ اب کوئی بھی مسلمان یہ اعتقاد نہیں رکھتا، یہ نظریہ نہیں رکھتا کہ یہ جو ڈاکٹر ہے اس نے اپنے طور پہ مجھے شفا دی۔ لازمی طور پر ہر مسلمان کا یہ اعتقاد، یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صرف اور صرف سبب اور وسیلہ بنا ہے جس کی وجہ سے مجھے شفا حاصل ہوئی۔ حقیقی شفا دینے والا میرا رب عز و جل ہے۔ کسی نے مجھے کھانا دیا، میں نے کھانا کھایا، اب میں یہ اعتقاد، ہر مسلمان یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ بندہ صرف اور صرف میرے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنائے، حقیقی طور پہ رزق دینے والا میرا رب عز و جل ہے۔ اب اگر وہ سامنے والے کو اپنا حقیقی رازق سمجھے، حقیقی طور پہ مددگار سمجھے، تو ایسا بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ شرک کہلائے گا۔ یعنی وہ اس کو اسی طریقے سے جانے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے ایک واضح فرق کہ کسی کو کہیں سے کچھ آمدنی ملی، کچھ پیسہ ملا یا مدد ملی یا علاج معالجہ کی صورت ہوئی، اور اس کے اندر وہ یہ عقیدہ اپنا رکھے ہوئے کہ اس دوائی سے یا اس مدد سے یہ اللہ کی اطاعت نے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اور اللہ کے حکم سے ہی شفا ملی ہے، تو پھر وہ اس سے محفوظ رہا، پھر کس طرح کا شرک نہیں۔ تو شرک بہت بڑا ہے، شرک کی مذمت کچھ بہت زیادہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو نہیں معاف فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ یعنی کفر و شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو قیامت کے دن معاف فرما دے گا۔ یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی شخص دنیا سے کفر و شرک کرتا ہوا گیا، مر گیا، اور اس نے کفر کیا ہوا تھا، شرک کیا ہوا تھا، اور وہ دنیا سے چلا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ہاں، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، بڑے سے بڑا گناہ اس نے کیا، نعوذ باللہ کسی مسلمان کے قتل کے اندر مبتلا ہو گیا اور کوئی بڑا گناہ اس نے کر ڈالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے، وہ چاہے گا تو اس کو معاف فرمائے گا۔ ہاں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذریعہ رکھا ہوا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مرنے سے پہلے اپنے کفر و شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ اس کو معاف فرما دے گا، لیکن اگر اسی حال میں وہ دنیا سے چلا گیا تو پھر اس صورت میں اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یعنی توبہ کا ایک دروازہ ہے، اور توبہ وہ نفیس شے ہے کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ شرک جیسے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے اگر وہ دنیا کے اندر ہی اس نے اس سے توبہ کر لی۔ اور یہ آیت مبارکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک اللہ وہ مغفرت اس کی نہیں کرے گا، اسے نہیں بخشے گا، نہیں معاف کرے گا، اور شرک کے علاوہ جو چاہے وہ رب عز و جل جس کے لیے چاہے وہ اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دے گا۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے اگر دنیا میں اس کا خاتمہ معاذ اللہ کفر و شرک پر ہوا تو پھر اس کے لیے کوئی معافی والی صورت نہیں ہے۔ منشن کے ناظرین، آپ اپنے سوال بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں ہمارے اس ٹاپک اس موضوع کے متعلق۔